ویلکم بیک. اور کراچی میں مختلف گیمز ہو رہے ہیں اور اس کی جو سرپرستی کر رہے ہیں وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. گیمز کو ہیڈ کر رہے ہیں لیکن ایک پراپر ان کا اپنا ڈیزگنیشن ہے. سید رضا عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر ڈائریکٹر ہیں ویٹرنری سروسز ڈپارٹمنٹ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن. السلام علیکم. وعلیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمدللہ. سو یہ جو کراچی میں گیمز ہو رہے ہیں, ویسے تو ہمارے یہاں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ذرا کم ہوتی ہیں اور اگر ہوتی ہیں تو وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہیں. سو یہ گیمز کس کے درمیان ہو رہے ہیں؟ اسکولز کالجز کے درمیان ہو رہے ہیں یا انڈیویجولی لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے؟ دیکھیں جی, کراچی گیمز میرے خیال سے 6 یا 7 سال بعد ایک بڑے گیمز کراچی میں ہو رہے ہیں. اس سے پہلے KCL میں نے کرایا تھا, راشد لطیف اور KMC کے کالویشن سے ہوا تھا. 2 کروڑ روپے اس کی وننگ پرائز منی تھی. اچھا. اور اس کے بعد ایک بہت بڑا گیپ آ گیا. پھر شہر کے حالات اور وسائل کی کمی, تمام چیزیں سامنے تھی, اور موجودہ ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیفر الرحمان صاحب نے پلان کیا کہ جی یہ ایک کراچی کے گراؤنڈز تباہ ہو گئے. اور ہمارے یہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ سلسلہ یہ ہوا ہے کہ بچے گراؤنڈ سے نکل کے موبائل فونز پہ آ گئے, اور نشہ اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز آپ دیکھ رہے ہیں کالجز اسکولز میں بڑھ گئی. تو پلان یہ ہوا کہ جی بچوں کو گھروں سے نکالنا ہے. تو 15 دن کے اندر اندر یہ چیز پلان ہوئی کہ جی کراچی گیمز ہوں گے. 44 گیم ہو رہے ہیں اس میں, اور لنڈن طرز پہ ہم نے, لنڈن گیم کے طرز پہ ہم نے یہ کراچی گیمز کا پلان کیا. اچھا. اور کوئی ایونٹ مینجمنٹ کمپنی اس کو ایونٹ کو نہیں آرگنائز کر رہی ہے, بلکہ ہر ڈائریکٹر کو ایک گیم دے دیا گیا. میرے پاس اتفاق سے میری خوش قسمتی سمجھ لیں کہ کرکٹ جو ہے ظاہر سب سے مقبول کھیل ہے پاکستان میں, تو وہ میرے حصے میں ہے اور میں اس کو ہیڈ کر رہا ہوں. اس کے علاوہ کرکٹ, ہاکی, فٹ بال, باسکٹ بال, جمناسٹک, ٹیبل ٹینس, اس کے علاوہ روایتی گیم جو ہیں جیسے ڈونکی کارڈ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے. کھوکھو تک اس کے اندر موجود ہے. کھوکھو تک ہے, وہ سب نے ہم نے بچپن میں کھیلا ہوگا. اس کے علاوہ بیش بہا ایسے کھیل ہیں جیسے سائیکلنگ ہے, کشتی رانی ہے, سوئمنگ ہے. 44 گیمز ہیں, اور میرا نہیں خیال ہے کہ کراچی کی تعداد میں تاریخ میں اتنا بڑا کوئی پروگرام. تو اتنا بڑا پروگرام کہاں ہو رہا ہے, کب سے ہو رہا ہے, اور اس میں وہی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اسکولز کو آپ لوگوں نے مدعو کیا تھا؟ نہیں, ایسا نہیں. جیسے میں کرکٹ کی بات کروں, کرکٹ میں کراچی میں KCC کے 7 زون ہیں. صحیح. 7 زونوں میں ہم نے بیسٹ 4 ٹیمز ہر زون کی لی اور ان کے میچز آپس میں کرائے. پہلے جو میچ تھے وہ لیگ بیسس پہ تھے. 7 گراؤنڈوں میں کراچی میں, جو کہ ملیر لانڈی سے لے کے گلبرگ اور نارتھ نازبات تک تھی, وہاں انہوں نے ڈے ٹائمنگز میں 7 میچز, انہیں 14 میچز پر ڈے 20 کے کھیلے گئے. اس کے علاوہ کوارٹر فائنلز, اور کل سیمی فائنل تھا وہ نائٹ میں تھا. کوارٹر فائنل گلبرگ جیم خانہ اور TMC گراؤنڈ میں ہوا. سیمی فائنل نیا ناظمند میں ہوا. آج فائنل ہے اس کا جو نیا ناظمند میں کھیلا جائے گا. اچھا. اور تقریباً جو میں ابھی دیکھ بھی رہی تھی, ہم چلا بھی رہے ہیں, یہ کہ ہزاروں میں لوگ ہیں جنہوں نے 6,000 سے زیادہ پلیئرز ہیں جو اس میں حصہ لے رہے ہیں, اور ہر قسم, ہر شعبہ زندگی سے لوگ ہیں. لیکن ہاں پروفیشنل. اچھا, ریسلنگ وغیرہ بھی ہے شاید؟ جی ریسلنگ بھی ہے, ایتھلیٹک بھی ہے, ریسلنگ بھی ہے, تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس کرکٹ کے گیم کو یا ہاکی یا فٹ بال یا کراچی گیمز کو اس قدر اس کی مارکیٹنگ نہیں ہو سکی جتنا بڑا یہ ایونٹ ہو گیا. شاید لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ KMC اتنا بڑا گیم کر جائے گی, اتنے بڑے اور اتنی بڑی, کیونکہ ظاہر پروفیشنل طور پہ ہم ایونٹ مینیجرز نہیں تھے, ہم سب گورنمنٹ آفیشل تھے. لیکن ڈاکٹر سیف الرحمان نے ہم پہ ٹرسٹ کیا, اور میں بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ ہم اتنا بڑا گیم کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے ٹرسٹ کیا اور ایک کمپٹیشن کی فضا بنی. مشتمل تھا جی کتنے دنوں پر؟ یہ 10 دنوں پہ مشتمل ہے. اچھا. اور 14 تاریخ کو گورنر ہاؤس میں اس کی کلوزنگ سیریمنی ہوگی. KMC اسپورٹس کمپلیکس میں اس کی اوپننگ سیریمنی ہوئی, بہت ہی کوئی شاندار. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اسے وہ کوریج نہیں مل سکی. وہ کوریج نہیں مل سکی جتنا بڑا ایونٹ تھا یہ. کیا اس میں پبلک بھی الاؤڈ تھی کہ وہ آ سکتی تھی؟ بالکل. دیکھیں KMC کا پروگرام عوامی پروگرام ہی ہو سکتا ہے نا. کراچی کے شہریوں کو ہی بیسکلی اس میں گیدر کرنا تھا, کراچی کے شہریوں کو انگیج کرنا تھا. پتہ نہیں چلا مجھے, یہ محسوس ہوتا ہے گو کہ ہم نے اس شہر میں 1000 سے زیادہ بینرز لگائے. ٹی وی, سوشل میڈیا پہ ہم نے بھرپور کمپیننگ کرنے کی کوشش کی ہے اپنی بساط کے مطابق. ظاہر ہے کیونکہ ہم لوگ سوشل میڈیا سے بھی ریلیٹڈ پروفیشنلز نہیں ہیں, لیکن ہمارا IT ڈپارٹمنٹ ہے اور ہم
جو سب کوشش بہرحال آپ لوگوں نے کی، کوشش جو کر سکتے تھے وہ بہرحال ہم نے بھرپور کی ہے. لیکن خیر اس کا رزلٹ اچھا آیا نا. جو جیتنے والے ان کے لیے پرائسز کیا کیا ہیں؟ جی مختلف پرائزز رکھے ہم نے, ٹرافیز رکھی ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے اور سب سے بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں KMC کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا. اچھا. کراچی کے وہ لوگ جو کھیلوں سے محبت کرتے ہیں, ہم نے ان کو بلایا, ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کو بتایا کہ ہم یہ پلان کر رہے ہیں. بہت ساری ایونٹ مینجمنٹ کمپنیز بھی ہمارے پاس آئی کہ ہم آپ کے لیے کریں گے, کیونکہ پتا آپ کو اس قسم کا ایونٹ ہونے کے لیے 10 سے 15 کروڑ روپے کوئی بھی ایونٹ مینجمنٹ کمپنی لیتی ہے. ہم نے انہیں بتایا کہ نہیں جی ہم خود آرگنائز کریں گے. انہوں نے کہا یہ پاسبل نہیں. انہوں نے کہا بڑی چیزیں ہوتی ہیں, اس کے رن ڈاؤنز بنتے ہیں, کس طرح ہونا ہے. ہم نے وہ جو سوال کرتے گئے ہم اس کا جواب دیتے رہے کہ جی یہ ہم نے جاب ڈن کر لیا, یہ ہم نے جاب ڈن کر لیا, جاب ڈن. تو وہ بہت سرپرائز تھے کہ گورنمنٹ آفیشلز اتنا بڑا ایونٹ بغیر کسی ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کے کر رہے ہیں. یہ سب کے لیے اور باخودہ یقین جانے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اس صورتحال میں نامساعد حالات ہیں. آپ کو پتہ ہے فائنینسز کے بڑے پرابلمز ہیں, پینشنز دینے کے پیسے نہیں ہیں, سیلریز کے ایشوز ہیں, ریلیزز کے مسئلے ہیں. اس میں اتنا بڑا پروگرام اور KMC کا 1 روپیہ خرچ ہوئے بغیر. تو وہ آپ نے پرائز کا نہیں بتایا کہ پرائز منی نہیں رکھے ہم نے, ٹرافی, شیلڈ, سرٹیفکیٹ وہ سب رکھے, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے میرے خیال سے اس پورے پروگرام میں 2 کروڑ روپے سے زیادہ نہیں خرچ ہوا. اچھا لیکن اس کا ایک اور پرسپیکٹو یہ ہے نا کہ جتنے ہمارے پلیئرز ہیں یا کھیلنے والے ہیں جو اپنا ٹائم لگاتے ہیں, ہمارے یہاں ویسے بھی اب گیمز کو بڑا پیچھے سمجھا جاتا ہے اور اس طرح سے اس کے ساتھ فائنینسز کو جوڑا نہیں جاتا کہ کوئی پلیئر ہے تو جی اس کو آپ نے پیسے بھی دینے. تو کیا آپ لوگوں نے پلیئرز پہ پیسے خرچ کیے, ان کا آنا جانا, ان کا کھانا پینا, وہ ٹائم لگا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کلیئر کہ نہیں, ان کا آنا جانا TADA نہیں کر سکتے تھے ظاہر, لیکن ہاں کلر کٹس رکھی ہم نے اس میں تمام. ان کو کھیل کے ریلیٹڈ جو سامان ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ ہم نے ان کو پرووائڈ کیا. ظاہر ہے لنچ نہیں دے سکتے تھے, پانی کی باٹل ضرور پرووائڈ کر سکتے تھے. تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایکسپینس اتنے زیادہ ہو گئے کہ جو 5,000 سے زیادہ لوگ ہیں ان کی کلر کٹس میں ہی 1 کروڑ 30 لاکھ روپے سے زائد خرچ ہو چکا تھا ہمارا. تو ظاہر ہے ہمارے پاس محدود وسائل تھے, اس میں ہمیں کرنا تھا, تو ظاہر ہے کیش پرائز دینا ہمارے لیے اس وقت ممکن نہیں, اس سے مشکل تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ چیز اگر کیونکہ بیرون ممالک میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو تو اسکالرشپس بھی اسپورٹس پہ مل جاتی ہیں, ہمارے یہاں بھی اب کچھ کالجز میں شروع ہوا ہے. تو اسپورٹس کی اپنی ایک اہمیت ہے اور دیگر ممالک میں لوگ اسے اپنا پروفیشن بھی بناتے ہیں. ہمارے پاس پیشن پروفیشن بن جائے اور اس میں آپ کمانے لگ جائیں وہ چانس ہے. تو ہمارے یہ ترغیب اس لیول سے نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے. آپ لوگوں نے بہت بڑا کام کیا, بہت اچھا کام کیا, سب کو جمع کیا, سب کچھ ہوا, لیکن یہ جو ہماری فائنینشیل اسسٹنس ہے نا ہمارے پلیئرز کے لیے اوور آل, ویسی بات کر رہی ہوں, وہ ہو نہیں پاتی. بالکل ٹھیک بات. اور اس کے وجہ سے میرے خیال میں وہ اس کو اپنا پروفیشن آگے جا کے بنا نہیں پاتے, چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں. میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں. انسان کو جو اس کا پیشن ہو ہی اس کا پروفیشن ہونا چاہیے. آپ کو اپنے کام میں مزہ آنے لگے. اگر آپ آفس میں بھی جا رہے ہیں تو صبح جب آفس پہنچے, بالکل آفس جائیں تو وہ جو سیٹ ہے آپ کی آفس کی وہ گھر کے بستر کا آرام دینے لگے, کاغذ کالے ہونے لگے, وقت کا اندازہ نہ رہے. جب گھڑی دیکھیں تو 4 سے 5 بج چکے ہو اور دوپہر کے کھانے کا احساس نہ ہو, تب جا کے ایک دفتر بنتا ہے. کیونکہ وہ پھر کام نہیں رہتا, وہ پیشن ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ بڑے تکلیف دہ بات ہے, ہمارے یہاں پرسنٹیجز دیکھ کے ان کے ایڈمیشن ان کے ڈپارٹمنٹس میں ہوتے ہیں. مطلب میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہوں کراچی یونیورسٹی کا, تو میں اپلائیڈ کیمسٹری میں جاؤں گا, اپلائیڈ فزکس میں جاؤں گا. جو نکما سا بچہ ہوگا پھر وہ اردو میں چلا جائے گا, پرشین میں لے گی. حالانکہ انسان کیا ہے, یہ پیرنٹس کو سب سے پہلے اسس کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ کہ اس کو بچے کو اس کو تلاش کرنے میں پیرنٹس کو مدد کرنی چاہیے. اس کے بعد اس کے پیشن کو اس کا پروفیشن بنانا چاہیے. ہم سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئیں اور ہم نے اپنی غلطیوں سے بہت سیکھا. اگر یہی پلان اگر ہم 3 ماہ پہلے کرتے تو یقین جانیے کہ یہ پروگرام ہونا اور بہت سارے پیسوں کے ساتھ ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن ہمارا یہ تھا کہ جی اس وقت ایک کراچی کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے, اسے نکالنا ہے اس ماحول سے اور کھیلوں کے گراؤنڈوں کو آباد کرنا. آپ کو اندازہ نہیں ہے ہمارے کھیلوں کے گراؤنڈ پہ انکروچمنٹ ہو چکی تھی. بالکل ہمیں وہ سب بحال کرنی تھی. ان بچوں کو نکال کے گھروں سے, موبائلوں سے نکال کے گراؤنڈ تک لانا تھا.
اور ان حالات میں جب ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ نے خرچہ کم کرنا ہے، تو یہ بالکل صحیح آپ لوگوں نے اگزامپل سیٹ کی ہے اس حوالے سے کہ خرچہ کم بھی کیا لیکن کر کے دکھایا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ساتھ اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، گراؤنڈز بھی بحال ہو سکتے ہیں، بچے موبائل چھوڑ کر باہر بھی نکل سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. سو ود دیٹ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. وش یو آل دا بیسٹ. جو آپ لوگ یہ اپنا تسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں اور 14 تاریخ کو آپ لوگ اس کو کنکلوڈ کر دیں گے تو ہماری نیک تمنا ہے اس ایونٹ کے لیے بھی اور آگے بھی آپ اس طرح کی پلاننگز کرتے رہیے اور ہم جی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کا ساتھ ضرور دیں گے. آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں بلوایا اور آپ کے چینل کو دیکھ کے بہت سارے بچوں کو، بہت سارے لوگوں کو جن کو کراچی گیمز کا اب بھی نہیں پتا ہوگا وہ یقیناً آئیں گے نکل کے اور چیزیں دیکھیں گے. اور دیکھیں کوئی بھی پروگرام کامیاب لوگوں سے ہوتا ہے اور آپ کی جتنی سوشل میڈیا پریزنس ہے اگر آپ کو بچے جوائن کر لیتے ہیں تو انہیں آگے کے گیمز کے بارے میں بھی پتہ چلتا رہے گا. سو ود دیٹ ایک بریک آ گیا. بریک کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے حوالے سے ہماری خصوصی پروگرامنگ ہوتی ہے، اس کی جانب بڑھیں گے آفٹر دا بریک.